محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے ماہ رجب کے متعلق کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے اور مزید اس مہینے میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے تحفے عطا کیے گئے اور آقا علیہ السلام کو کب معراج ہوئی اور عمرہ ادا کرنا ماہ رجب میں کیسا، اور جو روزہ رکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے اور بھی اٹھنے والے اعتراضات، ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. بہرحال سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو معراج کب ہوئی. تو مورخین کی اس میں کیا ہے، مختلف رائے ہیں، ہر ایک نے الگ الگ اپنی رائے کا الگ اظہار خیال کیا ہے. اس میں سب سے بہتر اور مشہور رائےوں میں سے ایک رائے یہ ہے کہ بعثت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب پیر کی رات نماز عشاء کے بعد. یہ بات کتاب فیضان معراج، یہ بات کیا ہے، کتاب فیضان معراج صفحہ نمبر 13 پر مذکور ہے. اور دوسری بہتر رائےوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو دوسری جگہ بیان کی گئی ہے کہ 27 رجب، اور تاریخ کیا ہے 27 رجب، اور آقا علیہ السلام کی عمر 51 سال اور تقریباً 5 ماہ کی تھی اس وقت جب آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، جو بہرحال جو ترجیح جن کو حاصل تھی، جو راجح قرار پائیں، ہم نے ان 2 قولوں کو ذکر کر دیا. اس کے علاوہ 10 اقوال اور ذکر کیے گئے ہیں. بہرحال اب بات کریں گے ماہ رجب کے متعلق. رجب اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے. رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں کی تحدید قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، اور وہ یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم الحرام. معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا. ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتن و فساد اور قتل و غارت گیری اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو، ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے. ان 4 مہینوں کی عظمت و حرمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم ہے، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. رجب کا مہینہ شروع ہونے پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب و شعبان کے مہینے میں، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا. لہٰذا ماہ رجب کے شروع ہونے پر ہم یہ دعا یا اس مفہوم پر مشتمل دعا مانگ سکتے ہیں. اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک ماہ رمضان کتنی اہمیت تھی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ماہ رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ ماہ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے 2 ماہ قبل دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے. ماہ رجب کو بھی
آپ علیہ السلام کی دعائے برکت حاصل ہوئی۔ جس ماہ رجب کا کسی حد تک مبارک ہونا ثابت ہے۔ ماہ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے کا یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت احادیث صحیحہ سے نہیں ملتا۔ نماز و روزہ کے اعتبار سے یہ مہینہ دیگر مہینوں ہی کی طرح ہے، البتہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ ماہ رجب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمرہ ادا کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں علماء و مورخین کی رائے مختلف ہیں۔ البتہ دیگر مہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے بھی اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کے ثبوت ملتے ہیں، البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت موجود نہیں۔ اب بات کریں گے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ اسرا آیا، یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں جو لفظ اسرا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے رات کو لے جانے کے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے ذکر کی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج کے معنی کیا ہیں؟ اب تو معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ اس مقدس واقعے کو اسرا معراج دونوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مقدس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی ان آیات میں بھی مذکور ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ ان آیتوں میں سے 13ویں اور 18ویں آیت میں آقا علیہ السلام کا بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کا بھی ذکر ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسرا اور معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالی جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہوتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری تاریخ انسانی کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ اب بات کریں گے کہ واقعہ معراج کا مقصد۔ تو واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات ہے، قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی نبی، بشر، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے۔ اب واقعہ معراج کی مختصر طور پر تفصیل کریں تو وہ کس طرح نظر آئے گی، اس کو اب سماعت کریں۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دریافت کرنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اب بات کریں گے کہ آقا علیہ السلام کو جب معراج ہوئی تو آقا علیہ السلام کو کیا کیا تحفے عطا کیے گئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا دیکھا۔ نماز کی فرضیت۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور
نمازوں کی تخفیف کی درخواست کی، تخفیف یعنی ہلکا کرنا، کم کرنے کی درخواست کی آپ نے، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں یعنی کم کروانے میں اب شرم محسوس ہو رہی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں، یعنی جو حکم ملا ہے 50 نمازوں کا، اب دھیرے آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے کم کروا دی ہیں، 5 بچی ہیں، اب میں اسی حکم کو کیا ہے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی گئی کہ میرے پاس بات بدلتی نہیں، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ اب بات کریں گے نماز کے علاوہ دیگر 2 انعام کیا عطا ہوئے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نماز کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا اور دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تحفہ یہ عطا ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئیں۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یا پھر عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، البتہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معراج میں دیدار الہی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رؤیت ہوتی تو وہ رؤیت بصری تھی یا رؤیت قلبی تھی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور حضور کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اب بات کریں گے کہ قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو جو باتیں معراج کے متعلق بتائیں تو انہوں نے انکار کیا ان کا اور ان باتوں کو جھٹلایا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے کرم سے ان پر کیسے اس واقعے کے ثبوت میں حجت قائم ہوئی۔ سنیں، رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے یہ بات اگر کہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو سچ فرمایا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اور وہ یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو آسمانوں سے بھی خبر آتی ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ نے بیت المقدس کو حضور علیہ السلام کے لیے روشن فرما دیا۔ آقا علیہ السلام اس وقت حطیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ
سوال کرتے جا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے جا رہے تھے۔ اب بات یہ کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا مشاہدہ کیا۔ تو اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھا دیے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے احوال اس جذبے سے نشر کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اب اس میں سے پہلا واقعہ، کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ان کی بے عزتیاں کرتے رہتے ہیں۔ سود خوروں کی بدحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جبریل؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگ نماز میں سستی و کاہلی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں، اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جبریل؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ لوگ کون ہیں جبریل؟ جبریل امین نے عرض کی یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال و طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ اب آخر میں چلتے چلتے ایک بات اور کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور السدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہی ہو جاتے ہیں، اور بندوں کے اعمال جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر
ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ وضاحت: واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں، اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام حضور علیہ السلام نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بوقت موت حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے اور دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔